واقعے کو اور ان کے قصے کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں سب سے پہلے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو رسالت اور شریعت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ دونوں کے زمانے کے اندر، دونوں کی آمد کے اندر کتنا فاصلہ ہے، اس سلسلے کے اندر روایتوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام ان دونوں کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ 1000 سال پہلے آدم علیہ السلام اور 1000 سال کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت کے اندر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں 10 قرن ہیں، اور قرن عربی کے اندر 100 سال کو کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں کے درمیان میں 1000 سال کا فرق ہو گیا کہ 1000 سال کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے 856 سال کے بعد میں بھیجا ہے۔ بارک اتنے لمبے زمانے کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں حضرت نوح نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ پہلے نبی ہیں کہ جن کو رسالت دی گئی، جن کو شریعت دی گئی، اس لیے کہ ان سے پہلے کفر و شرک کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تمام وحدانیت کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو ہے صرف دنیا کی آبادی اور دنیا کی ضرورت کے متعلق احکام ذکر کیے گئے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو جب بھیجا گیا ہے تو اس وقت کے اندر لوگوں کے اندر نافرمانی اور سرکشی بڑھ چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق کے علاقے کے اندر بھیجے گئے۔ مہذب قوم تھی لیکن نافرمان اور ناہنجار قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہاں پر آئے اور آ کر کے جو انہوں نے دعوت دی ہے اس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا ہے۔ ہم صرف نوح کے نام سے جانتے ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی نوحی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شاکر ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سکن ہے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار ہے۔ چاہے عبد الغفار، شاکر، سکن، لیکن نوح علیہ السلام سے آپ مشہور ہوئے، یہ ان کا نام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، تفصیل اللہ رب العزت سورہ ہود کے اندر ذکر فرمائیں گے جو آگے چل کے آنے والی ہے، یا اخیر کے اندر سورہ نوح کے اندر ذکر فرمائیں گے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کے اندر مشغول ہو گئی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کے اور دیگروں کی پرستش کرنے لگی ہے، معبودان باطلہ کی پرستش کے اندر لگ گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ قرآن مقدس کہتا ہے کہ 950 سال ہوئی ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 1050 سال آپ کی عمر ہوئی ہے۔ دونوں کے اندر تطبیق آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر جو 950 سال آپ کی عمر بتائی ہے وہ نبوت ملنے کے بعد اور طوفان نوح سے پہلے کا زمانہ ہے۔ آپ کو نبی بنایا گیا، پھر اس کے بعد میں جو طوفان آیا ہے اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ 950 سال کا ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر کے اندر نبی بنایا گیا، اور طوفان کے بعد 60 سال تک آپ زندہ رہے۔ تو 40 سال یہ جو نبوت سے پہلے کی ہے، اور 60 سال وہ ہے جو طوفان کے بعد کی ہے۔ اگر اس کو ملایا جائے تو 1050 سال عمر ہو جاتی ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے ذکر اسی لیے کیا کہ آپ سے ایک نئی نسل کا آغاز ہوا ہے۔ جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن ان لوگوں کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھتی گئی، لوگوں کی سرکشی سب سے زیادہ بڑھتی چلی گئی، تو آخر میں تھک کر کے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا تھا لا تذرنی، اس روئے زمین کے اوپر نہ ماننے والوں کو اے میرے معبود مت چھوڑنا۔ جب آپ 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے اور لوگوں کا جواب کیا تھا، آیت کریمہ کے اندر دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام آئے اور آ کر کے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب، مجھے خوف ہے کہ ایک بڑے دن کے عذاب کا کہ کہیں تم عذاب کے اندر گرفتار نہ ہو جاؤ۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر 3 جملے ہیں، ان تینوں